السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محاورے اور ضرب المثل میں فرق کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو محاورہ ہوا کرتا ہے یہ کم از کم دو الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مصدر کا ہونا بھی لازمی ہے، مثلا پاؤں اکھڑنا، دل جلنا، دل میں لڈو پھوٹنا وغیرہ۔ تو محاورہ یہ ہے کہ کسی مصدر کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے۔ جیسے کھانا ایک مصدر ہے، اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ کوئی چیز بطور خوراک یا دوا منہ کے راستے سے پیٹ تک پہنچانا۔ لہذا روٹی کھانا، دوا کھانا، پھل کھانا یہ محاورات نہیں ہیں، اور اگر اس کھانا کو ہم مجازی معنوں میں استعمال کریں گے، جیسے غم کھانا، چغلی کھانا، پیسے کھانا، تو یہ سب محاورات کہلائیں گے۔ جبکہ ضرب المثل یہ کچھ اور ہے۔ تو ضرب المثل کا دوسرا نام کہاوت بھی ہے۔ کہاوت جو ہوتی ہے یہ طے شدہ اور قابل حفظ الفاظ میں بیان کردہ ایک ایسا مختصر اور معروف عوامی جملہ ہوتا ہے جس میں دانش، سچائی، اخلاقی تعلیم اور روایتی نقطہ نظر استعاراتی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ مثلا ایک ضرب المثل ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اب محاورے اور ضرب المثل میں فرق کیا ہے؟ ضرب المثل یا کہاوت ایک مکمل جملہ ہوتا ہے جسے تبدیل کیے بغیر لکھا اور کہا جاتا ہے، یعنی تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ محاورہ مصدر کی شکل میں ہوتا ہے جسے مختلف افعال میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اندھوں میں کانا راجا ایک کہاوت ہے، اس میں اندھوں کو بہروں سے یا کانا کو سیانا سے یا کسی بھی دوسرے لفظ کو کسی اور لفظ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ضرب المثل میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثلا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب کسی مرد سے کہا جائے تو اس کے لحاظ سے کھسیانہ بلا کھمبا نوچے نہیں کہا جائے گا، بلکہ بائنی ہی وہی الفاظ کہے جائیں گے، یعنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جبکہ محاورے کے الفاظ میں فاعل یا فعل، تذکیر و تانیث، واحد جمع، مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ جیسے ڈینگے مارنا، یہ ایک محاورہ ہے، اس سے اگر جملہ بنایا جائے تو وہ ڈینگے مارتا ہے، یا تم ڈینگے مارتے ہو، یا وہ ڈینگے مار رہا تھا۔ اسی طرح ایک محاورہ ہے شرم سے پانی پانی ہونا، اس سے اگر جملہ بنائیں گے تو ایسے ہوگا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ محاورے کو جب ہم کسی عبارت میں شامل کرتے ہیں تو وہ اس میں کامل جذب ہو جاتا ہے، اس طرح کہ یہ عبارت میں الگ شناخت نہیں رکھتا بلکہ عبارت میں ضم ہو جاتا ہے۔ اگر اسے جملے سے نکالیں تو کمی محسوس ہوگی۔ مثلا الو بولنا ایک محاورہ ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ ارشد کے گھر میں الو بول رہے ہیں تو الو بولنا کو نکالیں گے تو جملہ، جبکہ ضرب المثل میں ایسا نہیں ہوتا، اسے جملے سے نکال بھی دیں تو کوئی نقص محسوس نہیں ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ محاورہ ابتداً کسی بحر یعنی شعری وزن پہ ترتیب نہیں دیا جاتا، بلکہ بعد میں اشعار میں حسب ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا پاؤں اکھڑنا ایک محاورہ ہے، اسے داغ دہلوی صاحب نے بڑی خوبی سے نظم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ منزل عشق میں ثابت قدمی مشکل ہے، اچھے اچھوں کے یہاں پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ جبکہ ضرب المثل کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اولاً شعری وزن پر بطور مصرع لکھی گئی اور بعد میں ضرب المثل کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی طرح بہت سے اشعار ہیں جو کہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو محاورے اور ضرب المثل میں فرق واضح ہو گیا ہوگا۔